لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين عليه السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کی خدمت میں روز عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور خدا بند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہم سب کو توفیق عطا کرے روز عید غدیر اس طرح منانے کی جس طرح آل محمد اس عید غدیر کو مناتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. روز عید غدیر عید اکبر ہے، یعنی سب سے بڑی عید ہے. اس عید غدیر کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی تمام عیدوں میں سے سب سے افضل ترین عید عید غدیر ہے. اس عید کو عید آل محمد بھی کہتے ہیں اور اس عید کو عید ولایت بھی کہتے ہیں. آپ سب الحمدللہ اس بات سے آشنا ہیں، اس بات کو جانتی ہیں، اس بات سے باخبر ہیں کہ آج ہی کے دن اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا اعلان ولایت، تاج ولایت امام علی علیہ السلام کے سر اقدس پر سجایا گیا. لیکن میرا سوال آپ سب سے ہے کہ کیا واقعی ہم نے عید غدیر کا پیغام کیا لوگوں تک ویسے ہی پہنچایا جیسے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ پیغام غدیر کو لوگوں تک پہنچایا جائے؟ چونکہ یہ سنت پیغام غدیر پہنچانا نبی نے اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھایا. غدیر آپ سب جانتے ہیں کہ آخری حج کر کے جب نبی پلٹے تو حکم خدا سے تمام حاجیوں کو، تمام صحابیوں کو، تمام مسلمانوں کو روکا اور پیغام غدیر اعلان ولایت پہنچایا. لیکن سوال میرا آپ سب سے ہے کیا واقعی ہم نے اس پیغام کو تمام امت مسلمہ تک پہنچایا؟ کیا ہم نے یہ حق ادا کیا؟ کیا ہم نے اس ذمہ داری کو نبھایا؟ تو جواب ملے گا نہیں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہم جس طرح عید الفطر مناتے ہیں، ماہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد ہم اپنے بچوں کا نیا لباس بھی بنواتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو عید الفطر پر عیدی بھی دیتے ہیں، اور بچوں کو یہ بات معلوم ہے کہ ماہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد جب پہلا دن آتا ہے تو وہ روز عید الفطر ہے، اور اس دن نیا لباس بھی بچے پہنتے ہیں. لیکن کیا عید غدیر اسی طرح مناتے ہیں جیسے عید الفطر مناتے ہیں؟ ذرا غور و فکر کریں عزیزان محترم کہ عید الفطر اور عید غدیر، عید الاضحیٰ، یہ تین عیدیں ایسی ہیں کہ دو عید عالم اسلام مل کر کے مناتے ہیں. لیکن عید غدیر ایسی مظلوم عید ہے کہ اگر میں شاعر کی زبانی سمجھاؤں تو شاعر نے کہا کہ خون میں ڈوبے ہوئے ہیں آج بھی مظلوم دو، ایک ابو طالب کا ایمان، ایک اعلان غدیر. تو یقیناً اعلان غدیر پیغام جو ہے وہ ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے. آج پیغام پہنچانے کے لیے آپ کو لوگوں کو جمع کرنا مشکل نہیں ہے، چونکہ ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں جہاں پر اے آئی ہے، جہاں پر سوشل میڈیا ہے، جہاں پر ہم لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، ایک پلیٹ فارم پر، ایک جگہ پر بلا سکتے ہیں اور دعوت غدیر دے سکتے ہیں. آج کے زمانے میں غدیر کا پیغام پہنچانا مشکل نہیں ہے، لیکن مشکل کیا ہے؟ غور و فکر کرنا. تھوڑی دیر آئیں ہم سب مل کر کے غور و فکر کریں، کیا ہم نے اس پیغام کو سمجھا؟ کیا ہم نے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا؟ تو پہلا سوال جو میں نے کیا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ دن بڑا بابرکت ہے عزیزان محترم. کیوں بابرکت ہے؟ کیونکہ اس دن کو یوم تہنیت کہا گیا ہے. مومن کو مبارکباد پیش کریں، مومن سے مصافحہ کریں، مومن سے خوش ہو کر کے ملیں. کیوں خوش ہو کر کے ملیں؟ کیوں مصافحہ کریں؟
کیونکہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مومن روز غدیر کسی مومن سے مصافحہ کرتا ہے تو 10 فرشتے آ کر کے مومن سے مصافحہ کرتے ہیں اور فرشتے اس مومن کی زیارت کے لیے اترتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارا فرض کیا ہے؟ فرض یہ ہے کہ ہم ہمارے مومن بھائی ہماری مومنہ بہنوں سے ملاقات کریں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں، ایک دوسرے کو خوش ہو کر کے دعائیں دیں، دعائیں لیں، اپنے دل سے ان تمام گلے شکوے، ان تمام کینہ، ان تمام حسد کو نکالیں اور اس طرح سے منائیں جیسے تاریخ میں ہے۔ یہ دن بہت بابرکت ہے۔ ایک مختصر سی اگر روایت آپ تک پہنچاؤں کہ یہ دن اتنا بابرکت کیوں ہے، کیونکہ اللہ نے اسی دن جناب آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا۔ اسی دن اللہ نے جناب ابراہیم کو آتش نمرود سے نجات دی، اور اسی دن جناب موسیٰ علیہ السلام نے جناب ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین اور اپنا وصی بنایا، اور اسی دن جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جناب شموم کو اپنا جانشین بنایا۔ ٹھیک ہے، یہ فضیلتوں والا دن ہے۔ یہ دن ہمیں صرف اس لیے یاد نہیں رکھنا ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، ہمیں غسل کرنا ہے، ہمیں نئے لباس پہننے ہیں، ہمیں سب کرنا ہے۔ کوشش کریں پریکٹیکل کر کے اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں کو خاص کر کے یوتھ، ینگ نیو جنریشن کو بتانے کی ضرورت ہے، بچوں کو پریکٹیکل کر کے دکھانے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ہم عید الفطر مناتے ہیں، عید الاضحیٰ مناتے ہیں، یہ سب سے بڑی عید ہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ نبی نے یہ فرمایا میری امت کی تمام عیدوں میں سے سب سے افضل، سب سے بہترین عید کیا ہے؟ عید غدیر ہے۔ اب ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کا لباس عید کے دن نہیں بنوایا تو ہم عید غدیر پر اپنے بچوں کا لباس لے کر کے آئیں اور بچوں کو بطور تحفہ دیں، عیدی دیں، اور بچوں کو یہ بتائیں، اور بتاتے وقت ان کلمات کا ورد کریں۔ ورد یعنی ایک بار 2 بار اپنی زبان پر ریپیٹ کریں، اور یہ آیت وہ ہے جو بچے سن کر کے سیکھ لیتے ہیں۔ اگر ہم بچوں کو زبردستی یاد کرانا چاہیں تو بچہ یاد نہیں کرے گا۔ چھٹے امام امام صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ مصافحہ کریں، جب آپ مومن سے گلے ملیں، جب آپ مومن کو مبارکباد دیں، جب آپ مومن کے سامنے مسکرائیں تو زبان پر کلمات لے کر کے آئیں۔ کیا کلمات لائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین۔ اللہ اکبر۔ ہم جب ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کریں، خدا کی بارگاہ میں یقیناً ہمارے لیے شکر کا مقام ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو ایسا مولا اور آقا عطا کیا جو یقیناً ہمارے لیے باعث رحمت ہے، ہمارے لیے کل ایمان ہے، ہمارے لیے ہمارا مولا مشکل کشا علی علیہ السلام ہے۔ ہمیں ایسا مولا اور آقا عطا کیا جس نے اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی عید میں ہم جیسے گناہگاروں کو بھی شامل رکھا کہ اگر ہم اس دن خوشیاں منائیں، عیدی عام دنوں میں دینا، عید الفطر پر دینا ایک الگ ثواب ہے، لیکن عید غدیر پر 1 درہم بھی دینا، عیدی دینا 1,00,000 درہم دینے کے برابر ہے۔ کتنا اجر و ثواب ہے؟ یہ کام ہمیں کب کرنا ہے؟ فقط قربتاً اللہ، کہ ہمیں لوگوں کو دکھانا نہیں ہے، چونکہ زمانہ ایسا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم دکھا کر کے کوئی کام انجام دیں، تو نہیں، ہمیں جو بھی عمل انجام دینا ہے ماہ اس روز عید غدیر پر، چاہے وہ روزے کی شکل میں ہو قربتاً اللہ، چاہے وہ عیدی دینا ہو، چاہے مومن سے مصافحہ کرنا ہو، چاہے مومن کو گلے لگانا ہو، روزے دار کا روزہ افطار کرانا روایت معصومین علیہ السلام ہے کہ اگر کوئی روزے عید غدیر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، ایک خرما ہی کیوں نہ ہو،
وسعت رزق کا سبب ہے۔ زندگی میں وہ کبھی بھی فقر و فاقہ نہیں دیکھے گا جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے۔ اللہ اکبر! یہ دن کتنا بابرکت ہے، ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا ہے۔ لیکن جو میں نے بیچ میں سوال پوچھا تھا کہ کیا ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ بس ہم نے عید غدیر نیا لباس پہن لیا، ہم نے اعمال انجام دے دیا، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی؟ تو نہیں، ہماری ذمہ داری یہاں ختم نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، ہمیں اس پیغام کو امت مسلمہ تک پہنچانا ہے۔ آپ دیکھیں آج کے زمانے میں غدیر، عید غدیر پہلے ہے، ماہ محرم بعد میں ہے، لیکن لوگوں کو، آپ مارکیٹ میں نکل جائیے، آپ بازاروں میں چلے جائیے تو آپ کو عید غدیر کا لباس نہیں ملے گا۔ آپ جا کر کے اگر دکان والے سے سوال کریں کہ بھائی کیا آپ کے پاس عید غدیر کا لباس ہے، تو وہ سامنے سے سوال پوچھے گا عید غدیر کیا ہے۔ لیکن اگر آپ یہی سوال پلٹ کر کے پوچھیں کہ ماہ محرم کا کلیکشن کیا آپ کے پاس ہے، تو باقاعدہ دکاندار کو اس بات کا علم ہے، باقاعدہ دکاندار اپنی دکان کے سامنے ایک پوسٹر لگاتے ہیں کہ ماہ محرم کلیکشن یہاں اویلیبل ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جانتی ہیں کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے غدیر کو بھلایا۔ غدیر ویسے نہیں منا رہے ہیں جیسے ہم محرم کو منا رہے ہیں۔ محرم کے لیے ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ لباس کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ میں اس بات کو منع نہیں کرتی کہ آپ لباس نہیں خریدیں، نہیں، لباس خریدیے۔ اگر آپ کو ضرورت ہے کالے لباس کی تو آپ 2 سے 3 مہینہ پہلے خرید لیجئے، لے جا کر کے آپ سلوا لیجئے۔ ایسا نہیں کہ آپ پرانے لباس میں اگر مجلس عزا میں شرکت کریں گی تو آپ کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ نہیں، اجر و ثواب یقیناً ملے گا، لیکن مجلس کا ایک تقدس ہے، مجلس کی ایک صادقی ہے، مجلس عزا کا ایک معیار ہے۔ مجلس عزا یقیناً ہمارے لیے قابل احترام اور قابل فخر ہے، کیونکہ اگر عزائے امام حسین علیہ السلام نہ ہوتا تو ہماری زندگی کی بقا ہے ہی نہیں۔ ذکر امام حسین ہی ہماری زندگی کی بقا ہے۔ تو ذکر کو، مجلس عزا کو آپ اس طرح سے نہیں منائیے کہ مارکیٹ میں نیا کلیکشن ماہ محرم کے نام سے آ گیا۔ کیا واقعی اس عمل سے ہماری شہزادی کونین سلام اللہ علیہا خوش ہوں گے؟ نہیں۔ ہمیں ماہ محرم کے کلیکشن کو اگر کم کرنا ہے تو اس روزے عید غدیر کے لباس کو ہائی لائٹ کرنا ہوگا۔ آپ مارکیٹ میں جائیے تو آپ محرم سے پہلے غدیر کی تیاری کیجئے، مارکیٹ جائیے تو آپ غدیر کا لباس خریدیں۔ اتنا غدیر کا لباس مارکیٹ میں جا کر کے آپ مانگیں کہ دکاندار کو بھی اس بات کا علم ہو جائے کہ اہل تشیع اگر محرم سے پہلے کوئی خوشیاں مناتے ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ کے بعد اگر کوئی عید ان کے نزدیک سب سے افضل ہے تو وہ عید غدیر ہے۔ یقیناً یہ بات تھوڑا کڑوی ہے، لیکن یہ در حقیقت ایک ایسی حقانیت ہے جو ہمیں اور آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، قبول کرنا ہوگا، اور اس حقانیت کو ہمیں اور آپ کو مٹانا ہوگا۔ چونکہ ماہ محرم، اگر آپ اس وقت کسی درزی کے پاس جائیے اور آپ اس سے کہہ دیجئے کہ 1 ہفتے کے بعد یا 2 دن کے بعد ہمیں ایک نیا لباس سل کر کے دے دیجئے، تو وہ فوراً سامنے سے یہ کہے گا کہ میرے پاس محرم کا لباس سلنے کا بہت زیادہ آرڈر ہے، ہم آپ کا یہ لباس نہیں سل سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یقیناً ہم خواتین ہیں۔ ہمیں سوچنا ہے کہ مجلس عزائے فاطمہ بڑی سادگی سے بھی منایا جا سکتا ہے، لیکن عید غدیر کو ایسے منایا جائے کیونکہ یہ دن اعلان ولایت کا دن ہے۔ اس دن امام علی علیہ السلام کو بحکم پروردگار عالم ولایت کا تاج پہنایا گیا، اور خود امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دن
ہمارے نزدیک یعنی امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علی کی ولایت کو قبول کرنے کی مثال جناب آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کے سجدہ کرنے کے مانند ہے، اور جنہوں نے روز عید غدیر آپ کی ولایت کا انکار کیا، ان کی مثال شیطان ہے جس نے آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی فضیلت ہے اعلان ولایت کا اقرار کرنا، گویا مثل جناب آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کا جو سجدہ تھا، فرشتوں کے مانند جیسے جناب آدم کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا، اگر کوئی اعلان ولایت کا اقرار کرے تو مثل فرشتہ سجدہ جناب آدم علیہ السلام کے مانند ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی کوشش کرنا ہے کہ ہم اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، اور ہم اس پیغام کو کس طرح پہنچا سکتے ہیں، یہ میرا مختصر سا پیغام ہے۔ آپ اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے شیئر کریں، آپ اس پیغام میں شامل ہو جائیں، اور ہم قدم ہو کر کے ہم سب مل کر کے پیغام غدیر کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ خداوند عالم سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کے اس عمل قلیل پر اجر کثیر عطا کرے انشاءاللہ۔